قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، جہاں پہ کھڑا کر کے وعدہ کر کے گیا تھا میرے مصطفیٰ وہیں پہ کھڑے تھے، سے کھڑا تیرا یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں۔ اس وعدے پہ وہ نہ پہنچ سکے تو فرمایا کہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب پراپرٹی کے اندر جو ایک غلط اصول ہے، جو ایک انسان کو تباہ کرنے کا اصول ہے، وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو منافق کی علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ جب وہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اس وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی مومن جو ہے وہ اپنے وعدے پہ پورا اترتا ہے، اور منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی جو بات کریں اس بات پر پورا اتریں۔ بعض شاید اس بات کو ہلکا سمجھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ شاید وعدہ اس بات کا نام ہے کہ میں کسی سے بات کروں اور اس کو بار بار کہوں یار میں وعدہ کرتا ہوں یہ کام کروں گا۔ صرف اس چیز کا نام وعدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی مسلمان سے جب کوئی بات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ میں کام کروں گا، یہ حقیقتاً آپ اس سے وعدہ ہی کر رہے ہیں۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو افعال ہیں، جو آپ کا اخلاق ہے، اس سے ہمیں اس بات کا بہت ہی جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے وعدے کی پاسداری کی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ، آپ فرماتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیع کی، تو ابھی قبل ان یبعث، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو ہے اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یعنی نبوت کا ابھی جو ہے وہ آپ نے اظہار نہیں کیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ کیا ہوا، فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ، تو میں نے کچھ جو ہے میرا باقی رہ گیا تھا، یعنی میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیسے دے دیے اور کچھ باقی رہ گئے تھے، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں، اور یا رسول اللہ میں جو ہے وہ ابھی آتا ہوں اور آ کر جو آپ کا بقیہ ہے وہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ہوا، فَنَسِیتُ، میں بھول گیا، کہ جب میں گھر گیا معاملات میں پڑا تو مجھے بھول گیا کہ میں جو ہے وہ آپ سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ تو کہتے ہیں فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، مجھے 3 دن بعد یاد آیا۔ کتنے دن بعد یاد آیا؟ اب وعدے کی پاسداری دیکھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کس انداز سے لیتے تھے، ہم کتنا ہلکا جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں 3 دن کے بعد یاد آیا، فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ، میں جب واپس آیا تو قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، جہاں پہ کھڑا کر کے وعدہ کر کے گیا تھا میرے مصطفیٰ وہیں پہ کھڑے تھے، کہ 3 دن گزر گئے ہیں حضور وہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور آگے سے حضور کا یہ بھی اخلاق تھا کہ اگر ہمارے جیسا ہوتا نا تو اس کو مارنے تک چلا جاتا کہ تجھے پتہ نہیں وعدہ کر کے گیا تھا، منافق وعدہ توڑ دیا تم نے، اب آ رہا ہے کیا کیا تم نے۔ لیکن قربان جائے آمنہ کے لال پر، فقال لقد شققت علی انا ہا ہنا منذ 3 انتظرک، میرے آقا فرماتے ہیں تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے کھڑا تیرا یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں، کہ تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، کہ وعدہ کیا تھا۔ کہ زمانے والے یہ کہیں گے کہ یار اگر آمنہ کے لال وعدے کی پاسداری نہیں کرتے تو پھر دوسرے کیسے کریں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام تک وہاں رک کر آپ نے جو ہے اس وعدے کی پاسداری کی۔ اور پھر اگر بندہ کوئی وعدہ اس نیت سے کرتا ہے یار میں وعدے کو پورا کروں گا، لیکن بعض ایسی وجوہات بن جاتی ہیں، ایسے معاملات بن جاتے ہیں کہ وہ وعدہ ہم سے پورا نہیں ہوتا، یعنی کوئی ایمرجنسی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی کہ وہ وعدہ ہم پورا نہیں کر سکے،
تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ کیا ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا؟ تو یہ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا وعد الرجل اخاہ ومن نیتہ ان یفی لہ، فرمایا جب بندہ کوئی وعدہ کرے اور اس کی نیت ہو وعدہ وفا کرنے کی، یہ نہیں کہ پہلے نیت میں خیانت ہو، وعدہ پورا کرنے کی نیت ہو، فلم یفی، تو فرمایا کہ وہ وعدہ پورا نہ کر سکے، اور ولم یجیء للمیعاد فلا اثم علیہ، تو جو اس نے وعدہ کیا تھا اس وعدے پہ وہ نہ پہنچ سکے تو فرمایا کہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی نیت ہو وعدہ پورا کر، یہ کہ اگر نیت ہی نہیں کہ وعدہ پورا کروں میں، پھر تو ایک الگ بات ہے نا۔ اگر نیت ہے کہ وعدہ پورا کروں تو اگر وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے تو فرمایا اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ میں بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پراپرٹی ہے نا اس میں بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے۔ وہ آپ پوچھیں گے کیسے؟ لینے والا دینے والا تو لینے والا جو ہے پیسے وہ تو کہے گا یار یہ میرے بڑے فائدے میں ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کوئی مکان خریدا، میں نے کوئی پلاٹ خرید لیا اور میں نے وعدہ کیا کہ میں نے 5 لاکھ دے دیا، 8 لاکھ کا پلاٹ تھا، 3 لاکھ جو ہے میں 3 ماہ کے بعد دوں گی، یعنی میں نے وعدہ کر لیا 3 ماہ کا۔ اب حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ میں وہ 3 لاکھ روپیہ نہیں کر سکا، مجھ سے وہ پیسے نہیں ہوئے۔ اب پراپرٹی کے اندر جو ایک غلط اصول ہے، جو ایک انسان کو تباہ کرنے کا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ پیسے نہیں دیے تو آپ کا وہ بھی گیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ پتہ نہیں کتنا مجبور تھا یار، اس نے رات دن کر کے محنت کی لیکن اس سے وہ پیسے نہیں جمع ہوئے، وہ کہتا ہے یار ایسا کرو کہ مجھے کچھ دن کا اور ٹائم دے دو، میں وہ پیسے آپ کو دے دوں گا، تو پھر پلاٹ بھی میں قبضہ پھر کر لوں گا، چلیں آپ جو ہے وہ میرے پیسے کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں۔ لیکن آگے سے ایسے کئی جابر لوگ ہوتے ہیں کہ بجائے اس کو کہ کہیں کہ یار کوئی بات نہیں، چلے کمی بیشی ہو جاتی ہے کہ جہاں 3 مہینے گزر گئے ہیں کوئی 10 دن اور دے دیتا ہوں، نہیں، کہتے جی تیرے پیسے ختم، تیرا جو ہے وہ وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا، یہ دیکھو ہمارا لکھ پڑھ تو یہ لکھے ہوئے۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ ایک ایمان والے کے پیسے کو آپ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے قبض کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا اس میں محنت کی ہے کہ آپ نے فضول میں اس کے پیسے لے لیے ہیں؟ تو یہ پراپرٹی کے اندر بالکل غلط اصول ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ ایک انسان کو جو ہے وہ آگے اس کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے۔ کوئی 2 4 5 10 دن کی اگر کسی سے کوئی آگے پیچھے معاملات ہو جاتے ہیں تو اسے نرمی دینی چاہیے۔ آپ پلاٹ اسے نہ دیں، قبضہ نہ کروائیں، جب وہ آپ کے پیسے دے گا تو آپ اس کو پلاٹ دے دیں اور اسے بات کر لیں بھئی اگر نہیں تو دے گا پلاٹ میں آگے بیچ دوں گا، تیرے پیسے تجھے دے دوں گا، تو بات ختم۔ یہ ہے انسانیت کہ ایک انسان کے ساتھ جو ہے وہ وفائے عہد کرنا، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ تو اس لیے شریعت کے اندر بڑے روشن اصول ہیں، بڑے واضح اصول ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کاروبار، تجارت، معاملات، لین دین کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ شریعت کو پڑھنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر ایسے قانون موجود ہیں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں لیکن ان پہ عمل بالکل نہیں ہوتا، اور ایسے اصول جو بالکل شریعت کے خلاف ہیں ان پہ رات دن عمل ہو رہا ہے، ہر بندہ عمل کر رہا ہے، ہر جو ہے وہ عہدے دار عمل کر رہا ہے، لیکن جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ نہیں، یہ وہ یعنی بائیں دائیں کر جاتے ہیں معاملات کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت پر چل کے اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی اور آگے والے بندے کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو رب کائنات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔